بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادبی ڈائری بائی پارس پر خوش آمدید۔ دوستو، آج آپ کے لیے ایک چڑیل کی کہانی لے کر آیا ہوں، تو کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک گاؤں تھا جس میں چند ہی گھر تھے اور اس گاؤں میں نزدیک ہی قبرستان تھا۔ قبرستان کے نزدیک ایک مال فارم تھا۔ فارم کا مالک اکثر باہر رہتا تھا۔ اس نے اپنا فارم ایک ملازم کو سونپا ہوا تھا۔ قبرستان سے تھوڑا آگے چند گھر بھی تھے۔ مال اتنا زیادہ تھا، رات کو اس ملازم کو 12-1 بجے تک کام کرنا پڑتا تھا۔ ایک دن گاؤں میں ایک فوتگی ہوئی۔ 70 سالہ بزرگ فوت ہو گیا۔ اس کے جنازے کے بعد اسے دفنا دیا گیا۔ رات کے 12 بجے ملازم کام میں مصروف تھا۔ اسے قبرستان کی طرف کسی کو جاتے دیکھا۔ وہ تھوڑا پریشان ہوا، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پھر سوچا شاید کوئی باہر گیا ہو، واپسی پر لیٹ ہو گیا ہو، اس وقت گھر جا رہا ہو۔ یہ سوچ کر اپنے کام میں لگ گیا۔ جب صبح ہوئی، گاؤں میں بات چل رہی تھی کہ کل جو بزرگ وفات پا گئے، شام کو اس کی قبر پر کوئی چھیڑ خانی کر رہا تھا۔ مٹی ہٹی ہوئی تھی قبر سے۔ پھر سب نے یہ سوچا شاید کوئی جنگلی جانور ہو جس نے ایسا کیا ہو۔ ملازم نے بھی بات سنی۔ اسے شام کو جاتا بندہ یاد آیا، لیکن معمولی بات سمجھ کر کسی کو نہیں بتایا۔ پھر دن گزرتے رہے۔ تقریباً 22 دن بعد ایک 90 سال عورت فوت ہوئی۔ رات کا تقریباً 1 بجا تو ملازم نے پھر سے کسی کو قبرستان جاتے دیکھا۔ اس بار تھوڑا آگے جا کر دیکھا تو وہ ایک عورت تھی، کالے برقعے میں تیزی سے جا رہی تھی۔ وہ بہت پریشان ہوا کہ اس وقت عورت کہاں جا رہی ہوگی۔ آگے مزید نہیں گیا کہ عورت غلط نہ سمجھ لے۔ واپس آ کر سوچنے لگا اور سوچتے سوچتے اسے نیند آ گئی۔ صبح جب گھر کی طرف جا رہا تھا ملازم، تو اس نے کچھ لوگوں سے باتیں سنی کہ قبر سے چھیڑ خانی کی گئی ہے، کوئی تو مسئلہ ضرور ہے۔ پورے گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی۔ پھر کچھ لوگوں نے کہا قبر کھود کر دیکھا جائے مردہ دفن ہے یا نہیں، لیکن وہاں کے بزرگوں نے روک دیا کہ ایسا کرنا ٹھیک نہیں، آگے سے اگر کچھ ایسا ہوا تو پھر کوئی حل ڈھونڈیں گے۔ ملازم نے سوچا ہو نہ ہو یہ اسی عورت کا کام ہو سکتا ہے جو فوتگی کی رات مجھے قبرستان میں جاتی دکھائی دی تھی۔ اس نے عہد کر لیا اگلی بار اس کا پیچھا کروں گا۔ چند دن گزرے تھے کہ پھر ایک گاؤں میں فوتگی ہو گئی۔ ایک نوجوان ہارٹ اٹیک سے وفات پا گیا۔ اس کے جنازے کے بعد جب اسے دفنایا گیا، رات کے 1:30 بجے کا وقت تھا۔ ملازم اس انتظار میں بیٹھا تھا کہ وہی عورت اسے نظر آئی۔ آج بھی کالے برقعے میں تھی اور قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ ملازم نے سوچا آج پتہ ضرور لگاؤں گا یہ عورت قبرستان کیا کرنے جاتی ہے۔ ملازم اٹھا اور اس کے پیچھے چلنے لگا۔ وہ عورت آگے آگے جا رہی تھی اور قبرستان کے قریب پہنچ کر رک گئی۔ ملازم ایک جھاڑی کے پاس چھپ گیا کہ کہیں عورت دیکھ نہ لے۔ عورت نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر چلنے لگی۔ ملازم تھوڑی دیر چپ رہا۔ جب عورت تھوڑی دور چلی گئی اور نظروں سے اوجھل ہو گئی تو ملازم جھاڑی کے پیچھے سے نکل کر اس کے پیچھے جانے لگا۔ آس پاس کوئی نہ تھا۔ دور سے کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ ملازم قبرستان میں داخل ہوا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ ایک دم اسے ڈر لگنے لگا کہ کہیں کوئی چڑیل تو نہیں۔ وہ ایک درخت کے پاس چھپ کے آس پاس عورت کو ڈھونڈنے لگا کہ دور ایک قبر کے پاس اسے سایہ نظر آیا۔ ملازم نے غور کیا تو وہی عورت تھی۔ ملازم اب قبروں کے درمیان چھپ کے اس سمت بڑھتا جا رہا تھا جہاں وہ عورت نظر آئی تھی۔ قبروں کے درمیان جھاڑیاں تھیں جس کی وجہ سے ملازم احتیاط کے ساتھ جا رہا تھا کہ کہیں دیکھ نہ لے وہ عورت ابھی تک وہیں بیٹھی تھی۔ ملازم قریب پہنچ کر ایک دم کھڑا ہوا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ عورت پتہ نہیں اچانک کہاں غائب ہو گئی تھی۔ ملازم کو پسینہ آ گیا اور خوف سے کانپنے لگا۔ ایک دم پیچھے آہٹ ہوئی۔ ملازم پہلے سے خوف میں مبتلا تھا اور ڈر کے اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ اس نے مڑ کے دیکھا، وہی عورت اس کے سامنے کھڑی ہے۔ ابھی وہ سنبھلا نہ تھا کہ عورت نے چھرے سے اس پر حملہ کیا۔ ملازم پیچھے ہوا لیکن چھرا اس کے پیٹ کو چیر چکا تھا۔ ملازم زمین پر گر گیا۔ وہ عورت آگے آئی اور ملازم پر جھک کر اس کا خون پینے لگی۔ ملازم ابھی زندہ تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا یہ عورت نہیں کوئی چڑیل ہے۔ ملازم نے دیکھنے کی کوشش کی، عورت کا چہرہ نظر آئے۔ عورت نے سر اٹھایا، ملازم کی طرف دیکھا۔ ملازم نے ڈر کے آنکھیں بند کر لیں کہ عورت سمجھے یہ مر چکا ہے، لیکن عورت نے چھری اٹھائی اور ملازم کو دوبارہ مارنا لگی تو ملازم نے اس کا چھری والا ہاتھ پکڑ لیا۔ اسی چھری والے ہاتھ کو پکڑ کے ذرا جھٹکا دیا تو چھری اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ ملازم نے پاس پڑی چھری فوراً اپنے ہاتھ میں لی اور عورت پر وار کیا۔ چھری عورت کے ہاتھ پہ لگی اور عورت ایک دم اٹھ کر بھاگ گئی۔ ملازم نے اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن زیادہ خون بہنے کی وجہ سے ہمت جاتی رہی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ صبح گاؤں والے قبرستان کی طرف آئے کہ کہیں پھر کسی نے قبر کے ساتھ چھیڑخانی تو نہیں کی، تو انہیں وہاں ملازم کی لاش پڑی ملی اور ہاتھ میں چھرا بھی تھا۔ سب گاؤں والے یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ یہ کیسے ہوا، اور کچھ کا خیال تھا یہ سب ملازم ہی کرتا تھا کیونکہ لاش اسی قبر کے پاس پڑی تھی اور قبر کی مٹی بھی تھوڑی ہٹی ہوئی تھی۔
اب پورے گاؤں میں چہ مگوئیاں ہو رہی تھیں کہ فارم میں جو ملازم تھا وہ قبروں سے مردے نکال کے کھاتا تھا۔ پورے گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ کچھ لوگوں نے ملازم کو گاؤں والوں نے دفنا دیا۔ گاؤں کے کچھ جوانوں نے، جن کا ملازم کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، یہی کہنا تھا کہ وہ ایک اچھا انسان تھا، ضرور اس کو بھی اسی نے مارا ہے جو قبروں کے ساتھ چھیڑخانی کرتا ہے۔ گاؤں میں شام ہوتے ہی سناٹا چھا جاتا ہے۔ لوگ گھروں سے نکلتے ہوئے ڈرتے تھے۔ بچوں کو تو مائیں دن میں بھی باہر نہیں جانے دیتی تھیں۔ اب گاؤں والوں کے کچھ سیانے لوگوں نے مل کر مشورہ کیا، 2-3 لڑکے رات کو پہرا دیا کریں گے، جب تک یہ معمہ حل نہیں ہو جاتا، لیکن پہرا چھپ کر دیں گے تاکہ وہ جو کوئی بھی ہے اسے پتہ نہ چلے اور ہوشیار نہ ہو جائے۔ اب روز شام کے بعد گاؤں کے لڑکے قبرستان میں پہرا دیتے، لیکن ایسی کوئی غیر معمولی چیز لوگوں نے نوٹ نہیں کی۔ اسی طرح کئی ماہ گزر گئے۔ اب تو لوگوں کو یقین ہونے لگا کہ یہ ملازم کا ہی کام تھا۔ پہرا دینے والے بھی تھکنے لگے۔ گاؤں کے بڑوں نے لڑکوں کو پہرے سے روک دیا۔ اب آہستہ آہستہ لوگ معمول پہ آ گئے۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے تھے۔ گاؤں والے بھول گئے اور اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کافی ٹائم بعد سردیوں کے دن تھے، یخ بستہ ہوائیں چل رہی تھیں۔ گاؤں میں فوتگی ہوئی، لوگ کفن دفن میں مصروف تھے۔ مردے کو غسل و کفن دے کے دفنا دیا گیا اور لوگ سر شام ہی گھروں کو روانہ ہو گئے۔ ایسے ہی رات کے 1-2 بجے کا ٹائم تھا۔ گاؤں کے بڑے اور جوان بیٹھک میں بیٹھے تھے۔ اکثر گاؤں کے لوگ بیٹھک لگاتے جہاں بزرگ پرانے وقتوں کے قصے سناتے، جوان اور بچے غور سے سنتے۔ آج بھی ایسا ہی بیٹھک لگا ہوا تھا۔ سب مرنے والوں کو یاد کرتے، ان سے وابستہ واقعات ایک دوسرے کو سنا رہے تھے کہ اچانک ان میں ملازم کا کوئی واقعہ نکلا۔ سب ایک دم چھپ ہو گئے۔ قبروں سے چھیڑخانی کی وجہ سے انہیں غصہ تھا ملازم پہ۔ 2-3 لڑکوں نے، جسے آج تک ملازم پہ یقین تھا کہ وہ ایسا نہیں ہے، ضرور کوئی اور بات ہے ورنہ وہ کیوں اپنی جان لیتا، تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر اشارہ کیا اور اٹھ کر باہر نکل آئے۔ یہ وہی لڑکے تھے جو ملازم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ باہر نکل کے تینوں قبرستان کی طرف چل دیے کہ دوست کی یاد آئی تو فاتحہ پڑھ آئے۔ فاتحہ پڑھ کے تینوں واپس مڑے تو ان کی نظر جو نئی قبر بنی تھی اس کی طرف رکی۔ وہاں جیسے کوئی قبر کے ساتھ بیٹھا ہو۔ ایک دم تینوں کو وہ چھیڑ چھاڑ والی بات یاد آئی۔ ایک دوسرے کو دیکھ کر تینوں نے فیصلہ کیا کہ جو کوئی بھی ہو آج اسے جانے نہیں دیں گے۔ ہاتھوں میں پتھر اٹھا کے آہستہ آہستہ قبر کی طرف بڑھنے لگے۔ قریب پہنچ کے ایک نے آواز دے کر کہا، کون ہے؟ سایہ ایک دم اٹھ کے مڑا اور تینوں نے دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ کوئی عورت ہے جس نے برقع کیا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں چھری بھی ہے۔ اب تینوں کو پوری کہانی سمجھ آ گئی کہ ملازم کو بھی اسی نے مارا ہے۔ چوری سے عورت دیکھ کر 3 لوگ ہیں گھبرا کے ایک طرف سے نکلنے کی کوشش کی اور ساتھ میں ایک لڑکے نے حملہ بھی کر دیا، لیکن تینوں لڑکوں نے ایک ساتھ پتھر مارے۔ پتھر لگتے ہی عورت چیخی اور ایک طرف بھاگی۔ چھرا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پر گر گیا۔ ایک نے وہ چھرا اٹھایا، تینوں اس کے پیچھے بھاگے۔ عورت گھبراہٹ میں گاؤں کی طرف بھاگی۔ گاؤں میں بھاگ دوڑ سے بیٹھک میں لوگ باہر آئے اور کیا ہوا، کون چیخیں مار رہا ہے؟ کیا دیکھتے ہیں ایک عورت بھاگی آ رہی ہے اور 3 لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ قریب پہنچ کے جس کے ہاتھ میں چھری تھی، عورت پر چھریوں کے وار کر دیے۔ عورت وہیں گر کے تڑپ تڑپ کر مرنے لگی۔ کچھ لوگوں نے تینوں لڑکوں کو پکڑ لیا، کون ہے اور عورت کو کیوں مارا؟ تینوں لڑکوں نے پوری بات بتائی کہ ہم نے اس عورت کو قبر سے مٹی ہٹاتے دیکھا تو یہ بھاگی اور آخر میں پکڑ کے مار دیا۔ تھوڑی دیر میں پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ گاؤں کے بچے بوڑھے حتیٰ کہ عورتیں تک لاش کے گر جمع تھے جیسے کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ گاؤں کے لوگ غصے میں تھے کہ ہمارے پیاروں کے جسموں سے گوشت کاٹ کے کھاتی تھی، ہم لوگ اسے قبرستان میں دفنانے نہیں دیں گے۔ پھر صلاح و مشورے سے دور ویرانے میں لاش پھینک آئے۔ پھر کافی عرصے تک کسی میت کے دفن کے بعد بھی کئی دن تک قبرستان کا چکر ضرور لگاتے رہے۔